ناظرین محترم، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یہ سوال و جواب کا سلسلہ، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وضاحت علی بول رہے اسلام آباد سے۔ جی حضور فرمائیے۔ دو چھوٹے میرے سوال تھے، ایک تو یہ کہ ستیلے بھائیوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں جی، اور دوسرا یہ کہ ٹوتھ پیسٹ کا تھوڑا تھا کہ ٹوتھ پیسٹ استعمال ہو سکتی ہے روزے کے دوران؟ جی بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام جی، سوال ارشاد فرمائیے۔ میں سید ظفریاب بول رہا ہوں جی سرگودا سے۔ جی حضور۔ جی میں نے سوال یہ کرنا ہے غامدی صاحب سے کہ کیا مسافر کے علاوہ بھی کوئی صورت ایسی ہے کہ دو نمازیں بندہ اکٹھی کر لے؟ اچھا، بہت شکریہ۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اماموں کے نام سے بلایا جائے گا، امام کے جھنڈے سے بلایا جائے گا؟ کیا ایسی کوئی آیت ہے؟ جی اچھا، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ امام صاحب، احسن صاحب کا ایک سوال یہ تھا کہ مولانا مودودی نے سائل مسائل میں، جس میں سوالوں کے جواب دیتے ہیں، جواہرات پر کوئی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ یہ بیان کی ہے رسول اللہ نے اپنے زمانے میں پتھر پہ زکوٰۃ نہیں لی، اس طرح آپ کی کیا رائے؟ نہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب میں ایک تو یہ تھے ہی بہت کم، اور دوسرے یہ کہ جواہرات پر زکوٰۃ لینے میں کچھ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ سونے پر آپ زکوٰۃ اگر لیں گے تو سونے کا کچھ حصہ الگ کر دیے تو اس کی قیمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جواہرات پر زکوٰۃ لینے میں یہ ضروری ہے کہ پھر آپ الگ سے، آپ کے پاس اگر کوئی پیسے ہیں تو ان سے زکوٰۃ دیں، کیونکہ اگر آپ نے ہیرے کو مثال کے طور پر توڑنا چاہا تو اس کی تو قیمت ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے یہ ایک ایگزمپشن تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دی گئی۔ آج کے زمانے میں اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ اس پر زکوٰۃ عائد کر سکتے ہیں۔ یہ شریعت نہیں، یہ شریعت نہیں ہے، یہ اصل میں ایک صورتحال ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سبزیوں سے زکوٰۃ نہیں لی گئی، لیسا فی الخضروات صدقہ فرمایا نا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ سبزیوں سے زکوٰۃ لے کے اس کو منتقل کرنا ہی ممکن نہیں تھا۔ یعنی اس زمانے میں جو ہمارے ہاں اب کرنسی ہے اور جس طریقے سے ایکسچینج ہو جاتا ہے، یہ چیز موجود نہیں تھی۔ آپ کو عام طور پر اسی شے کو زکوٰۃ کے طور پر لینا پڑتا تھا، تو اس میں پھر 10 قسم کے مسائل ہوتے تھے۔ یعنی اس میں وہی بات ہے کہ زکوٰۃ ہر چیز پر ہے، سوائے اس کے کہ کوئی انسانی مشکل ہو۔ حکومت اگر کسی معاملے میں کسی چیز کو ایگزمپٹ کر دیتی ہے کسی وقتی صورتحال میں تو ایگزمپشن ہوگی، جیسے ہم بھی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت دفعہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں علاقے سے اب ٹیکس نہیں لیا جائے گا یا مالیہ نہیں لیا جائے گا، آفت آ گئی ہے۔ تو مختلف ہوتے ہیں، وجوہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کسی موقع کے اوپر زکوٰۃ نہیں لیتے۔ اگر وہ وجوہ دور ہو جائے تو آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، ورنہ جواہرات پر زکوٰۃ ہے، آپ سمجھتے ہیں ہر چیز پر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ صرف ذاتی استعمال کی چیزوں پر نہیں ہے، ذرائع پیداوار پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو نصاب مقرر کر دیا جائے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، باقی ہر چیز پر ہے۔ ہاں البتہ حکومت کسی موقع کے اوپر کسی چیز کو ایگزمپٹ کر دے، کر سکتی ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب۔ میں نے یہ غامدی صاحب سے پوچھنا تھا جی فرمائیے۔ کہ مجھے پراسٹیٹ کی تکلیف ہے اور میں روزے رکھ رہا ہوں اور نماز بھی پڑھ رہا ہوں، مگر وہ یہ ہے کہ کس نام جس وقت میں مطلب whenever I go to the commode تو مطلب اس سے مجھے پیشاب تو آتا ہے، مگر اس کے بعد تھوڑی جیسے قطرے شطرے جیسے آتے ہیں، مگر اس کا مطلب کیا حل ہے؟ اگر میں کوشش تو کرتا ہوں کہ نہیں وہ مجھے اپنا میرے کپڑوں کو افیکٹ نہ کرے، بٹ ان کیس اٹ ڈز، واٹ از دی ریمیڈی؟ یہ آپ پہلے ان کے سوال کا جواب۔ یہی بات یہ ہے کہ اپنی حد تک ہی آدمی نے طہارت کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ تابعین میں سے جو جلیل القدر فقہا ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے حد تک اہتمام کر لیں، اس کے بعد اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی بات ہوئی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وہم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ان کو موقع مل رہا ہے کہ یہ نماز پڑھ لیں یا اس طرح کی اور دوسری چیزیں کر لیں، بیماری کی نوعیت ایسی نہیں ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں، بس اتنی طہارت کریں جتنی ممکن ہے ان کے لیے۔ ٹھیک۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میں مسز مظفر لاہور سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال صرف یہ تھا کہ جیسے ہم تسبیح کے لیے کوئی گنتی کرتے ہیں فلاں چیز 313 مرتبہ، جیسے مثلا بچوں کے ایگزام ہوئے ہیں تو کہتے ہیں 11,000 مرتبہ یا حسیبو کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بہت قبول کرتا ہے اور اللہ کامیابی دیتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے اور یہ کاؤنٹنگ جو ہے یہ کتنا مطلب ایک وزن رکھتی ہے اس بات میں؟ اگر ہم بغیر کاؤنٹنگ کے کر لیں تو کیا؟ بہت شکریہ۔ ایک ترتیب سے چلتے ہیں، ہمیں سب کچھ سوال رہ گئے۔ سوتیلے بھائی کو زکوٰۃ دینا کیسا؟ سگے بھائی کو بھی دی جا سکتی ہے، اس میں سگے اور سوتیلے کا کیا سوال ہے؟ بھائی اگر ضرورت مند ہے تو آپ کا قریبی عزیز ہے، سب سے بڑھ کر آپ کی زکوٰۃ کا مستحق ہے، ضرور زکوٰۃ دیں اس کو۔ زکوٰۃ کا اس سے اچھا مصرف کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی قریبی عزیز، کوئی رشتہ دار، آپ کا بھائی، آپ کی کوئی بہن ضرورت مند ہے اور آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں۔ پیسٹ کر سکتے ہیں روزے میں؟ بالکل کر سکتے ہیں، جیسے آپ مسواک کر سکتے ہیں۔ پیسٹ تو اصل میں ایک ذریعہ ہے نا دانتوں کو صاف کرنے کا،
باقی کوئی آدمی اگر محسوس کرتا ہے کہ اس کا ذائقہ حلق میں جاتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے اور اس میں وہ مسواک کو ترجیح دیتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ روزہ اس سے کوئی مکروہ ہو جاتا ہے جس طرح عام طور پر کہا جاتا ہے، میرا یہ رجحان نہیں ہے، میرے خیال میں کر سکتا ہے آدمی۔ اچھا امام صاحب یہ فرمائیے کہ سفر کے علاوہ بھی 2 نمازیں کسی صورت میں اکٹھی کی جا سکتی ہیں؟ بہت سے وجوہ ہو سکتے ہیں، آج کل تو آپ دیکھتے ہیں بڑے شہروں میں بعض اوقات آپاداپی کیفیت ہوتی ہے، آپ کہیں پھنس جاتے ہیں، اس میں اس طرح کی صورت ہو جاتی ہے، تو جہاں بھی اس طرح کی کوئی مشکل پیش آ جائے، بارش کے موقع پہ تو بارش کے موقع پر بھی حدیثوں میں بھی یہ بات آئی ہے کے زمانے میں بارش کے موقع پر بھی ایسا کیا گیا، سفر میں تو بہرحال ربی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں ذمہ داریوں کی نوعیت ہوتی ہے، ڈاکٹر حضرات ہیں مثال کے طور پر، ان کو آپریشن کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات آپریشن تھیٹر میں ہوتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ 3-4 گھنٹے کا آپریشن ہے، تو وہ اگر نماز پہلے پڑھ کے چلے جائیں دونوں نمازوں کو ملا کے، یا کسی موقع کے اوپر ان کو تاخیر ہو رہی ہے تو پھر دونوں نمازوں کو ملا لیں، تو یہ بہت سی صورتیں ہیں۔ اصل میں دین میں جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ فلاں وجہ سے آپ یہ کر لیں تو ہمیشہ دیکھنا چاہیے اس کا سبب کیا ہے، وہ سبب اجتہادی طور پر پھیل جائے گا۔ سارے اسباب کیوں نہیں بیان کیے جاتے؟ اس لیے کہ سارے اسباب کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا یہ ڈاکٹر کا آپریشن کرنا یہ تو آج کے زمانے کی چیز ہے نا، پرانے زمانے میں تو نہیں تھا۔ اچھا آپ یہ فرمائیے کہ کیا کوئی آیت قرآن میں ایسی جس سے معلوم ہوتا ہو کہ لوگوں کو قیامت کے دن ان کے ائمہ کے نام سے پکارا جائے گا؟ نہیں، ایسی کوئی آیت میرے علم میں نہیں ہے، یہ توجہ دلایا، ہو سکتا ہے کہ اس وقت ذہول ہو رہا ہو، حافظے میں نہ ہو، اس کا کوئی حوالہ دے دیں تو ضرور دیکھ لیں گے۔ گنتی کی کیا اہمیت ہے؟ تسبیح گنتی کے ساتھ کرنا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ گنتی جہاں تک تسبیحات میں ہے وہ تو حدیث میں آ گیا نا کہ آپ 25 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، لیکن یہ جو یا حسیب وہ 11,000 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ لوگوں کی ایجاد ہیں یہ سب چیزیں۔ گنتی کر کے یعنی آپ 1 2 4 کر کے کوئی تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی کنسنٹریشن ہو جاتی ہے، یعنی آپ جس چیز کو پڑھ رہے ہیں آپ کی توجہ اس پر پوری طرح مرکوز ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بھی عام طور پر صحابہ کرام کا مسلک تو یہ رہا کہ جو تعداد حضور نے بتائی ہے بس اس تک محدود رہنا چاہیے اور انہی کلمات تک بھی محدود رہنا چاہیے۔ باقی یہ جو عام طور پر لوگ بتاتے ہیں اس کے لیے کوئی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال میں مختصر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کئی ماہ ایک ٹی وی کے اوپر ایک بڑے ڈاکٹر صاحب مسیح اور مادی کا کانسیپٹ جو ہے وہ پیش کرتے رہے، اس میں بہت ساری روایات، حدیثیں اور بہت سے مختلف قسم کے گروہوں کے علماء بھی اکٹھے ہوئے۔ اب میں سی ڈی اس کی سن رہا تھا جی، اس سے جو بات سامنے آتی ہے کہ ایک ایسا مسیح اور مادی آئے گا جی جو آتے ہی خون کی ندیاں بہا دے گا جی، اور صلیبیں اینٹوں اور پتھروں اور لکڑیوں کی توڑے گا، خون خرابہ ہوگا، تباہی ہوگی، انسانیت کو کچھ حملے ہوں گے۔ جی، جبکہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں تاریخ دیکھتا ہوں تو وہ تو مظلومیت میں گزار دی آپ نے۔ جی، آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو مسیح اور مہدی آئے گا وہ سنت رسول اور اس قرآن پر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی تصدیق کرتا ہے اس کا عمل واجب نہیں ہوگا؟ جی، کیا وہ نئے طریقے سے اسلام پھیلائے گا؟ کیا جی، اس کا نیا اسلام ہوگا؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ خواتین و حضرات، وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں۔